السلام علیکم پیارے دوستو، جنت کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصدوں کو روانہ کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا، تم کوفہ جاؤ اور دیکھو کہ یہ لوگ مجھے جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ اگر حالات موافق ہوں تو مجھے خط لکھ دینا، میں بھی چلا آؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر روانہ ہوئے، مکے سے مدینے پہنچے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ آخر کار یکم ذی الحج 60 ہجری کو کوفے میں داخل ہوئے۔ کوفے کے لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ آپ انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ پڑھ کر سناتے رہے۔ خط سن کر لوگ رونے لگتے اور ہر طرح ساتھ دینے کا وعدہ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالات دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ فوراً پہنچیے۔ رفتہ رفتہ اس بات کی خبر کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر تک پہنچی۔ یہ نرم طبیعت تھے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، مجھ سے جب تک کوئی نہ لڑے گا میں اس سے نہیں لڑوں گا، لیکن اگر کسی نے گڑبڑ کی تو میں اس سے نپٹ لوں گا۔ اس کے یہ الفاظ یزید کی طرفداروں نے سنے تو وہ سمجھ گئے کہ نعمان بن بشیر ڈھیل دے رہے ہیں، چنانچہ ان میں سے چند لوگوں نے ان حالات کی خبر یزید کو دی۔ یہ بھی لکھ دیا کہ لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت دھڑا دھڑ کر رہے ہیں اور نعمان بن بشیر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، لہٰذا اگر کوفے کی ضرورت ہے تو کسی اور حاکم کو بھیج دو۔ یزید کو یہ خط ملا تو اس نے ایک شخص سر جون سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو کوفے کے حاکم عبداللہ ابن زیاد کو بنا کر بھیج دو، وہ سب کام ٹھیک کر دے گا۔ یزید نے اس مشورے کو پسند کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ان دنوں بصرے کا حاکم تھا۔ یزید کا حکم اسے ملا، وہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنا منہ چھپا لیا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے۔ وہ اس کا استقبال کرنے لگے، لیکن زیاد نے کسی کو کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ کوفے کے محل تک جا پہنچا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ نعمان بھی انہیں امام حسین سمجھا اور محل کا دروازہ بند کرا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے قریب جا کر کہا، دروازہ کھول دو، میں ابن زیاد ہوں۔ یہ سن کر لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور عبید اللہ ابن زیاد محل میں داخل ہو گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو اس نے مسجد میں آ کر اعلان کیا، مجھے تمہارے شہر کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل کوفے میں موجود ہیں، انہیں پکڑ کر میرے پاس لے آؤ ورنہ میرے ظلم کا نشانہ بنو گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مختار کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کی خبر ہوئی تو مختار کا گھر انہیں غیر محفوظ لگا اور وہ ہانی کے گھر چلے آئے۔ ہانی نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ پتہ نہ چلا تو اس نے ایک جاسوس کو بھیجا۔ جاسوس یہ ظاہر کرتا ہوا ہانی کے گھر تک پہنچ گیا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس طرح وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ہانی بن عروہ کو بلا بھیجا۔ اس کے آدمی ہانی کو لے کر عبید اللہ کے سامنے پہنچے تو اس نے ان سے کہا، تم نے ایک شخص مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ غلط ہے، ہانی نے کہا۔ ہانی بن عروہ کا جواب سن کر عبداللہ نے اس جاسوس کو ان کے سامنے کر دیا۔ ہانی سے دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب جھوٹ سے کام نہیں چلے گا، چنانچہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ مسلم ان کے گھر میں ہیں۔ تو پھر انہیں میرے پاس لے آؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر میرے قریب لاؤ۔ وہ قریب لے گئے تو ان کی ناک اور پیشانی پر لکڑی مارتا چلا گیا، یہاں تک کہ ناک چہرے پر سے غائب ہو گئی اور ان کے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چہرے اور ماتھے کا گوشت داڑھی پر لٹک آیا تو لکڑی ٹوٹ گئی۔ ہانی نے ایک سپاہی کی تلوار پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی مگر اس نے قبضہ چھڑا لیا۔ اس پر عبید اللہ نے کہا، اب میرے لیے تیرا قتل جائز ہو گیا، لے جاؤ اسے اور کسی حجرے میں بند کر دو۔ شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا۔
ان کے قبیلے کے لوگ ان کے مکان پر جمع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر آئے اور ان سب کو ساتھ لے کر محل کی طرف چلے۔ اس وقت ان کے گرد تقریباً 4000 آدمی جمع تھے۔ ابن زیاد کو مسلم کے آنے کی خبر ملی تو اس نے محل کا دروازہ بند کرا دیا۔ محل کے چاروں طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ مسجد اور بازار لوگوں سے بھر گئے تھے۔ عبید اللہ کی پریشانی کا کیا پوچھنا، اس وقت اس کے پاس کل 50 کے قریب آدمی تھے۔ یہ لوگ جب محل کے اوپر سے اس ہجوم کو دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ آخر عبید اللہ نے یہ چال چلی کہ اس کے پاس جو لوگ قبیلوں کے سردار تھے انہیں محل کی چھت پر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ لوگ کھسکنے لگے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد 30 سے زیادہ آدمی نہ رہے۔ انہوں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس مڑے، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا۔ چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے رکے۔ اس گھر میں توغا نامی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پانی مانگا۔ پانی پینے کے بعد بھی جب آپ وہاں سے نہ گئے تو اس نے پوچھا، خدا کے بندے تو نے پانی پی لیا، اب یہاں کیوں کھڑا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں، لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، اگر آپ مسلم ہیں تو اندر آ جائیے۔ انہیں ایک حجرہ دیا، کھانا لے کر آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ کھایا۔ اتنے میں اس کا بیٹا آ گیا۔ بیٹے کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے تو اس نے محمد بن اشد کے بیٹے کو یہ خبر دے دی۔ اس نے جا کر باپ کو خبر دی۔ محمد بن اشد عبید اللہ ابن زیاد کا خاص آدمی تھا۔ اس نے عبید کو خبر دی۔ عبید اللہ نے 70 آدمی محمد بن اشد کو دے کر توغا کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سن کر حضرت مسلم سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے تلوار نکال لی اور ان لوگوں کی طرف بڑے حملہ آور مکان میں گھس گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں مار مار کر سب کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے پھر پلٹ کر حملہ کیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حملے کا جواب دیا۔ ایک شخص بقید بن حمران نے ان کے منہ پر تلوار ماری۔ آپ کا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہوا، سامنے کے 2 دانت گر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے سر پر کاری ضرب لگائی، پھر دوسری تلوار اس کے کاندھے پر اس زور سے ماری کہ سینے تک اتر گئی۔ یہ حالت دیکھ کر سب لوگ مکان کے پچھلے حصے پر چڑھ کر ان پر پتھر برسانے لگے اور بانس کے ٹکڑوں کو آگ لگا لگا کر اندر پھینکنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ مکان سے باہر نکل آئے اور تلوار چلانے لگے۔ جب محمد بن اشعث نے دیکھا کہ وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے تو پکار اٹھا، آپ کے لیے امان ہے، تلوار چلانا بند کر دیں، کیوں خود کو قتل کرتے ہیں؟ حضرت مسلم نے تلوار چلانا بند نہ کیا اور جواب میں کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہو اور دھوکہ دو گے، کوئی تم سے جھوٹ نہیں بول رہا اور نہ تمہارے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، جنگ کرنے کی طاقت ان میں نہیں رہی تھی، چنانچہ مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشعث قریب آ کر کہنے لگا، آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے کہا، میرے لیے امان ہے؟ ہاں امان ہے۔ سب پکار اٹھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم لوگ مجھے امان نہ دیتے تو میں اپنا ہاتھ ہرگز تمہارے ہاتھ میں نہ دیتا۔ انہیں ایک خچر پر سوار کر دیا گیا، تلوار ان سے لے لی گئی۔ اس وقت حضرت مسلم کو اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا، یہ پہلا دھوکہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے، مجھے امید ہے تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابن اشعث بولا، بس امید ہی امید ہے، تم نے مجھے امان دی تھی، پھر تلوار کیوں مجھ سے لے لی گئی؟ یہ کہا اور رونے لگے۔ ایک شخص سلمہ نے انہیں روتے دیکھ کر کہا، اب روتے کیوں ہو؟ ایسے کاموں کا انجام تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں اپنے لیے نہیں، میں تو حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ محمد بن اشعث کی طرف مڑے اور بولے، اے بندہ خدا، میں سمجھتا ہوں تم مجھے امان تو نہیں دے سکے گا،
کم از کم اتنا سلوک تو میرے ساتھ کر کے اپنے کسی آدمی کو میری طرف سے حسین کے پاس بھیج دے۔ میں انہیں یہاں آنے کے لیے خط لکھ چکا ہوں، آج کل میں ہی وہ یہاں آنے والے ہوں گے، ان کے گھر والے اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں انہی کے لیے بےتاب ہوں، میری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دے کہ مسلم گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور قتل کیے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو ساتھ لے کر واپس لوٹ جائیے، کوفیوں کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ وہی لوگ ہیں جن سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے مرنے اور شہید ہو جانے کی تمنا کی تھی۔ اہل کوفہ آپ سے بھی جھوٹ بولے اور مجھ سے بھی۔ محمد بن اشعث نے کہا، خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا اور ابن زیاد سے بھی کہہ دوں گا کہ میں آپ کو امان دے چکا ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث نے ایاس طائی کو، جو ایک شاعر تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط دے کر روانہ کیا۔ اس خط میں وہی کچھ لکھا تھا جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اسے سامان سفری بھی دیا۔ ایاس روانہ ہوا 4 دن کے سفر کے عبد زبالہ کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور خط انہیں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور فرمایا، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کوفے کے محل میں داخل ہوا اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، میں مسلم کو امان دے چکا ہوں۔ ابن زیاد بولا، تم امان دینے والے کون ہو؟ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جا کر انہیں امان دو، تمہیں تو اس لیے بھیجا تھا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ ابن اشعث یہ سن کر چپ ہو رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محل کے دروازے پر پہنچے تو بہت پیاسے تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک شخص مسلم بن عمرو نے کہا، دیکھو کتنا ٹھنڈا ہے، لیکن اس میں سے ایک بوند بھی تمہیں نہیں ملے گی، دوزخ کا کھولتا ہوا پانی تمہارے پینے میں آئے گا۔ تو کون ہے؟ حضرت مسلم نے پوچھا۔ اس نے جواب میں کہا، میں مسلم بن عمرو باہلی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے باہلی کے بیٹے، دوزخ کے کھولتے ہوئے پانی کا زیادہ حقدار تو ہے۔ یہ کہہ کر آپ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ وہاں موجود ایک شخص عمرو بن حریث نے اپنے غلام سلیمان کو بھیجا اور وہ ایک برتن میں ان کے لیے پانی لے آیا، لیکن چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری طرح زخمی تھے، ہونٹ تو کٹ گئے تھے، اس لیے جو ہی پانی پینے لگتے پانی میں خون شامل ہو جاتا۔ جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاید یہ پانی میری قسمت میں نہیں، اگر ہوتا تو پی لیتا۔ اب وہ لوگ حضرت مسلم کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی بولا، تم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں سلام کس لیے کروں؟ یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد بولا، بے شک میں تجھے قتل کروں گا، بس یہی بات ہے؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہاں بس یہی بات ہے۔ ابن زیاد نے کہا۔ اس پر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر مجھے ذرا اپنی قوم کے کسی شخص سے وصیت کر لینے دو۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد سے وصیت کی، کوفے میں مجھ پر قرض ہو گیا ہے، میرا یہ قرض چکا دینا، میری لاش کا خیال رکھنا، اسے ابن زیاد سے مانگ کر دفن نہ کر دینا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیج دینا کہ ادھر نہ آئے۔ یہ وصیت سن کر عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو بھی بتا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کچھ کہا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، تم چاہو تو اس وصیت کو پورا کر سکتے ہو، میں تمہیں نہیں روکتا۔ اس کے بعد اس نے مسلم کو مٹی کے پیالے میں پانی پلانے کا حکم دیا، پھر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں محل کے چھت پر لے جاؤ اور ان کی گردن تن سے الگ کر کے سر کے ساتھ جسم کو بھی نیچے پھینک دو۔ وہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پر لے چلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پڑھنے لگے اور کہتے جاتے تھے، اللہ پاک ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے، اور چھت پر لے جا کر ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ ان کے بعد ہانی بن عروہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر یزید کو بھیج دیے۔ ادھر سے اس نے زیاد کے اس کام کی تعریف کی۔